موجزے کی بات آج تھوڑی جی ہوئے گی انشاءاللہ. پھر میں نے چند منٹ حضرت امام جعفر صادق تے بھی موجزے تو انشاءاللہ اساں حضرت امام جعفر صادق تے موجزہ ہے کہ موجزہ رب دی قدرت دا کرشمہ، رب دی قدرت دا اظہار ہے. جتھے عقل کام نہ کرے، عقل جواب دے دے موجزے دا آغاز. او خارق عادت جتھے عقل ختم ہو جائے موجزہ ہے، رب دی قدرت دا اظہار ہے. عادت تو خلاف ہوئے، خارق عادت. حضرت عیسیٰ علیہ نبی نا اور عادت کی ہے، طریقہ کی ہے کہ ماں تے باپ دے وچوں اولاد پیدا ہوندی، لیکن رب نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی نانو والد تو بغیر پیدا فرمایا. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ بغیر والد، آپ دا باپ نے بن باپ دے پیدا حضرت عیسیٰ علیہ نبی. اے رب دی قدرت دا اظہار ہے. اور پارہ 16 سورہ مریم والا تجعلوا آیاتا للناس، اسا لوگاں واسطے اپنی آیت اپنا نشان بنا کے بھیجے ہے. قرآن کی کہتے ہیں یعنی براہ راست جب رب دی قدرت دا ظہور ہویا وہ معجزہ ہے. براہ راست رب دی قدرت دا اظہار ہوئے وہ آیت ہے، وہ کی ہے وہ معجزہ نہیں، وہ آیت ہے رب دی قدرت. اگر رب دی قدرت دا ہی اظہار کسی نبی دے ہتھوں ہو جائے، کسی نبی دے ہتھوں رب دی قدرت دا اظہار ہو جائے وہ معجزہ. نبی دی ہتھوں ہوئے اشارہ کیتا 2,40,000 دے موجود چند نے اشارہ سمجھیا. میرا پیر و مرشد حضور خواجہ شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین اس مقام تے فرماندے حضور نے ارادہ کیتا ہے چند نے کمڑا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نگاہ دے دی ہے نا حضور شیخ الاسلام کی فرماندے حضور نے یہ ارادہ کیتا ہے چند نے کمڑا شروع کر. اور ارادہ اتوں اشارے دی کاٹ دیکھو، اشارے دی عظمت دیکھو، اشارے دی طاقت دیکھو، اشارے دا مقام دیکھو کہ انگلی دا اشارہ دے دا اتنا کام کرتا پہ ہوئے 2,40,000 میل تے دور چند ایک معمولی نہیں، پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں. کیونکہ چند تے قدم انسان دے لگ گئے نا، چند دے بارے تے لوگوں کو پتہ ہے. ندیاں بھی ہیں، نالے بھی ہیں، دریا بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، سارا کچھ. تے چند نے اپنا سینہ چیریا کیلی محبت نبی دے اشارے کو سمجھ کر نبی دی محبت ہے اپنا سینہ میں چیرا. حضور اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک ٹکڑا اٹھتے رہا، دوسرے ٹکڑے نے نبی دا طواف کافر بیت. ایک ٹکڑا اٹھتے رہا، دوسرے ٹکڑے نے نبی دا طواف کر کے حضور دی بغل دے وچوں بغل دا مقام دیکھو، ہاتھ دا مقام دیکھو، انگلی دا مقام دیکھو. پھر حضور ابو جہل آیا تے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے مٹھی بند کر کے کہ تو چاہے اس 5-6 چاہ کے تے حضور دے سامنے آیا. کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے. فرمایا اگر دس دیواں اسلام قبول کر لیں گا، ایمان لے آئے گا ضرور، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ غیب دا علم رب دی عطا انبیاء جان دے. ایک کافر بھی سمجھتا ہے، کافر بھی سمجھتا ہے کہ اگر دس گئے. ہن آپ نے فرمایا ہے میں نہیں دساں گا بلکہ یہ تیرے ہاتھ میں جڑی چیز وہ دسے تیرے ہاتھ میں موجود. اور وہ کنکر بولے حضور اساں 6 کنکریاں فلانے مقام تو چنیا سو اشہد لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کنکر بھی گواہی دیندے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ. موڑ پینترا بدلے پھر گیا چکے او دی قسمت وچ ایمان آئی نا، جنہاں دی قسمت وچ آئی انہاں ویڑ بیٹھے قبول کر لیا. جنہاں دی قسمت وچ آئی انہاں دی اکو نظر صرف چہرے مصطفیٰ دے تے انہاں نے کلمہ پڑھ لیا. جنہاں دی قسمت وچ نہ آئی بیٹھے بھی رہے، بیٹھے بھی رہے، چلتے بھی رہے، انہاں نے قبول نہ کیتا. تو یہ معجزہ اگر رب دی قدرت دا اظہار بہت سارے حضور تے سراپا معجزہ ہے. تو میں صرف سمجھان واسطے یہ معجزہ رب دی قدرت دا اظہار اگر نبی دے ہتھوں ہوے معجزہ، اور اسے رب دی قدرت دا اظہار اگر کسی ولی دے ہتھوں ہو جائے
اگر کسی ولی دے ہتھوں پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے اسٹیشن تے انگریز بھی کھلوتا ہے، آپ دے ہاتھ تسبیح ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ہن انگریز نے بھی ویکھیا او دے جناب بیٹی نال پستول ہے، او دی بیٹی نال پستول ہے، آپ دے ہاتھ تسبیح ہے، آیا ملیا ملاقات کیتی تے پوچھدا بابا جی اے تہاڈے ہاتھ وچ کی ہے، اے تہاڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ آپ نے کراس کوسچن کیتا اور وہ کو پوچھا صاحب تو دس اے تیری بیٹی نال کی ہے؟ اے تیری بیٹی نال اے کی ہے؟ انہیں کہا جو اے میرا ہتھیار، فرمایا وہ تیرا ہتھیار اے میرا ہتھیار، او تیرا ہتھیار اے میرا۔ بابا جی تو سکی پہ کر دے تصویریں بڑھ گئے ہیں، اے کیڑا ہتھیار؟ میرے ہتھیار دا کمال ویکھنا نے۔ فرمایا وکھا کمال، تو اپنے ہتھیار دا کمال وکھا۔ انہیں جناب پسٹل کھڑیا، انہیں جناب گھوڑا کھچیا، سشت لائی اور اتھے موجودہ درخت ایک گھگی فاختہ کوئی پرندہ انہیں جناب نشانہ بنیا، فائر کیتا، پرندے نو نشانہ لگا اور وہ بے جان ہو کے اتھے درخت حضور دے قدمہ دیکھ گیا تے بڑا پھول کے تے چوڑا ہو گیا تے بابا ویکھے ہی میرے ہتھیار دا کمال، ویکھے ہی میرے ہتھیار دا کمال۔ تو آپ مرغوب جڑے اللہ والے نو مرغوب نہیں ہوندے، کسے دے روب چکے انہاں نو میں یتوکل علی اللہ، رب تے بھروسہ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا تیرے ہتھیار دا کمال ہے، آپ نے فرمایا تے کمال ہو ہے ہی کوئی نہ، زندہ نو مارنا ہے کیڑا کمال ہے؟ زندہ نو مارنا ہے کمال نہیں۔ آپ نے اپنی تسبیح اس بھوکی تے فاختہ تے پرندے تے لائی، فرمایا قم باذن اللہ، رب دے حکم نال اٹھ، تسبیح دا ٹچ ہونا، تسبیح دا پرندے نال لگنا، پرندے وچ جان آئی، پرندے نے پر پھڑپھڑائے، جس طرح او درخت تے پہلے بیٹھے سی اڑ کے بیٹھ گیا، فرمایا کمال ہو نہیں کمال ہے تے مردہ دلاں وچ زندگی پیدا کر دے۔ اینو آدم کرامت، اینو جناب کی آدم رب کی قدرت دا اظہار ہے۔ حضور پیر میرے اپنے کول کچھ نہیں کیتا، رب دی قدرت دا اظہار۔ ہاں جی، رب کول ہوئے تے آیت ہے، نبی کول ہوئے تے معجزہ ہے، ولی کول ہوئے تے کرامت ہے۔ یعنی مقام ظہور دے بدلن نال نہ بدل جاتا، مقامی ظہور دے بدلن نال اگر رب کول ہو گیا آیت بن گئی، نبی کول ہویا معجزہ بن گیا، ولی کول ہویا کرامت بن گئی۔ بڑی آسان جی تانوں سمجھان واسطے، اپنی سمجھ نو پیش کرن واسطے، ذرا عقل دے ترازو وچ تولن واسطے دودھ ہے نا، دودھ ہر گھر وچ موجود ہے، دودھ وچ کھٹا پیندے ہو، جم جاندا ہے، بن جاندی ہے دہی، دہی مڑ پھینٹا لیندے ہو، بن جاندی ہے لسی، مزید پھینٹا لیندے ہو، بن جاندا ہے مکھن، بندا ہے نا، مکھن بن گیا، مکھن نو گرم کیتا، گھیو بن گیا، ہن گھیو، مکھن، لسی، دہی، یہ چار شیاں نکلیاں، انہاں دی بیس کی ہے، انہاں دی بنیاد کی ہے، انہاں دی اصل کی ہے دودھ، اصل کی ہے دودھ ہے تے دہی ہے، دودھ ہے تے مکھن ہے، دودھ ہے تے لسی ہے، دودھ ہے تے گھیو ہے۔ اگر دودھ نو کٹ دیتا جائے نہ دہی بن سکتی ہے، نہ لسی بن سکتی ہے، نہ مکھن بن سکتا ہے، نہ گھیو۔ اصل بیس بنیاد کی ہے دودھ ہے، دودھ کی وجہ کر کے باقی چیزاں بڑھ گئیں۔ بیانیاں اسی طرح اصل بنیاد قدرت الہیہ ہے، اصل قدرت الہیہ ہے، صرف نام بدل گئے، نام بدل گئے۔ یہ جی ساڈا عقیدہ ہے۔ ہن ہمیں ہے حضرت امام جعفر صادق، اے میرے کو ایک چھوٹی جی کتاب ہے، پہلے ایک پمفلٹ ہے جناب معجزہ حضرت امام جعفر صادق۔ اگر کیمرہ میرا فون میرا اگر انہوں کر لیں، معجزہ حضرت امام جعفر صادق۔ دوسری ایک چھوٹی جی کتاب ہے میرے کو، یہ بھی ہے 16 معجزے۔ معجزے دا میں تمہیں پہلے ہی دسیا ہے کہ معجزہ ہمیشہ نبی کو ہوندا ہے، معجزہ ہمیشہ کس کو ہوندا ہے؟ تفصیل پتہ لگ گیا نا، ہوندا قدرت الہیہ دا ضروری ہے، لیکن نبی کو ہوئے تے معجزہ ہے، ولی کو ہوئے تے کرامت ہے، اور
نبی ہیں انجے حضرت علی، انجے حضرت امام حسن، انجے حضرت امام حسین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، 12 امام تے 14 معصوم جنہاں نوں گنیا جاندا ہے، 14 معصوم، اور معصوم نبی ہوندے انبیاء، اور سمجھ لو بنانا چونکہ عقیدہ ہے کہ نبی ہیں، وہ معجزہ لکھ نہیں سکتے، وہ معجزہ آپ نہیں سکتے، اور اگر اسا یہ معجزہ اپنے سنی مولوی کو آکھیے کہ آ کے جناب کہانی پڑھ تے کہانی سنا، پہلی گل ہے کہ ساڈے عقیدے کے مطابق یہ معجزہ نہیں ہے، کرامت ہے۔ پھر کرامت بھی کسی اتھینٹک چیز ہوئے گا، کرامت کہانی تے مبنی نہیں، کیونکہ میں یہ تمہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی کہانی نہیں سنائے، حقیقت دسی، کیونکہ کہانی غلط بھی ہو سکتی ہے، کہانی صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق پہلی بات ہے کہ وہ تے اپنی عقیدت کا اظہار ساڈے عقیدے دے بالکل خلاف ہے کہ حضرت امام جعفر صادق دے نال معجزہ درج کرنا، معجزہ ہے حضرت جعفر صادق۔ یہ باقی رہا سوال، ہوں میرے کو سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا حضرت امام جعفر صادق دے کنڈے آپ کی نظر و نیاز کرنا ہے جائز ہے، کہانی پڑھنا جائز ہے؟ کہانی مختصر کرنا، لکڑ آ رہا ہے کدھر ہے، جنگل ہے، لکڑیاں گزر اوقات کرتا ہے، عورت ہوتی غریب ہے، لکڑ آ رہا غریب ہے بیچارہ، مفلوق و لال ہے، گھروں کوئی پوری پمدی نہیں، اس آکھے شہر تے شہ کوئی نہیں، کیوں نہ کسی اور شہر ہجرت کر جائے، دوئے شہر گیا، اتھے بھی وہ پوری نہ پئی، 12 سال ہو گئے پیچھا نہ ہٹیا، 12 سال اتوں بیوی بھوک مرتی کی کر دی، وہ تو نکلی وزیر دے گھر چ اس نے جاروب کشی اختیار، یہ سارے چیز ہوئی ہے، جھاڑو دینا شروع کر دیتے، اس نے جناب تنخواہ دینی، بچیاں نے پیٹ پالنا شروع کر دی۔ ایک رات خواب میں دی، خواب حضرت امام جعفر صادق اپنے اصحاب دے نال تشریف لیا، پوچھ دے نام ہے کیڑا دے، انہوں نے کہا جی 22 رجب، فرمایا کہ جو بھی 22 رجب نو میری نیاز تقسیم کرے گا، انہاں تے باقاعدہ وہ نیاز بھی لکھی ہے کہ 1.25 سیر میدہ ہوئے، 1.25 سیر میدہ ہوئے، ادھی رات دے بعد اٹھی وہ جگہ رو صاف کرو، میدے دیاں خستہ پوریاں بڑھاؤ، 2 کنڈے ہومن سان کا، ایک 7 رکھو، دوے 7 رکھو، 14 ہیں تے رات دے اندھیرے جے تو سدنا ہے راتی کھلاونی ہے، باہر نہ نکلے، لکھیو ہے باہر نہ نکلے، اگر لکھن تے نہیں تے انہاں کول جا کے پوچھ لو، یقین ہو جائے گا۔ اے تے مڑ اساں رل گئے نا، اساں مل گئے، اور ساڈے دل بڑے کھلے ہیں، وسیع ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹماٹر ہیں کہ ادھے بھی گھوم گئے، ہر سالن دی کنی یہ سالن بن نہیں، اساں ٹماٹر نہیں، اساں سارے نال پیار کرن والے ہیں، کیونکہ سب دی محبت ساڈے موجود ہے، اس واسطے ساڈے نال ملن نال اے تبدیلی آ گئی کہ کہانی دے نال اساں ختم دیونا بھی شروع کر دیتا، ہن وہ بھی ختم دیوانا ہونا شروع کر دیتا، اے تبدیلی آ گئی۔ خیر 12 سال ہو گئے، اتوں خواب مائی وے دی پئی، حضرت امام جعفر انہیں جناب ارادہ کیتا صبح میں تقسیم کریں گے، انہیں جناب چیز تقسیم کی، حضرت امام 22 رجب نو ادھر او جنگل ہے جناب کوہاڑا میں رہندا پیا، کوہاڑا گیا ڈھے تو تلو آیا گھڑکار، کوہاڑا ڈٹھا تلو آیا گھڑکار، اس جناب پڑتول کی کیڑی بنا، اس تھوڑے کھٹے تو بچوں نکلیا خزانہ، آواز ہو گئی بچوں نکلیا خزانہ، اس تھوڑا تھوڑا کر کے پتہ نہ لگے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ خزانہ کٹتا رہا، جس لے نکل آیا پچھا گھر لوٹے، گھر لوٹ کے جناب بڑا محل، بڑا عالیشان، وزیر تو بھی بڑا محل، محل تعمیر کیتا، نوکر چاکر رکھے، بڑی اسرت ہو گئی، تے سوانی نے انہوں دسیا، پتہ ہی اس نے آکھیا پتہ نہیں کی اچانک ہی، تو سوانی نے انہیں دسیا کہ حضرت امام جعفر صادق دی زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا میں منڈیا، وہ ڈیٹ فکس کی تھی، تو اس وہ تاریخ نکلی، خیر وہ تاریخ نکلی، وہ بھی ایمان لایا، ادھر جناب وزیر اعظم دی بیوی جب چڑھی نہ چھاتے، انہیں ویکھیا تے نال بڑا وڈا عالیشان محل، انہیں پوچھا ہاں میں نوکرانی دسو، انہیں آکھیا تیری نوکر دا تو محل ہے، جیڑی جھاڑو دین دی ہے
اسے دا مارو سدو انہوں پہ کمال کی میں آ گیا کوئی چوری کیتی ہے نا ڈاکہ کیتا ہے کی کیا آنن فانن انہیں جناب انہوں نے سدیا اس سوانی نے ساری ہر بار ایک ساری کہانی دسی کہ اس طرح ہویا انہیں انکار سا کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا اے ہو نہیں سکتا جب اس نے یہ کیتا اس تے آفت آ گئی اساں ادب والے لوگ ہیں اساں تو منن والے لوگ ہیں نا اساں تو انکار کر ہی نہیں سکتے ساڈا ضمیر ہی پاک ہے تے ساڈے نال ساڈی یاری بھی پاکاں نال ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کی آفت آئی اچانک مصیبت پہلے اپنا خامد وزیر اعظم پھدیا گیا غبن ہے کوڑا ہے کہ ایک کوڑ ماریا اس کوڑے ثابت ہو گئے جی وہ پھڑیا گیا وہ دی جائیداد ساری ضبط ہو گئی گھر آیا روندا پیٹدا ہن سوانی تو انہوں کاٹ دیتا گیا جاندے پہن کلے ہن اسرت غریبی آ گئی ایک خربوزے دے کھیت ہی گئے 2 درہم دا انہاں خریدیا خربوزہ انہاں رومال بنے پہ ہن کسی خالی جگہ تے کاٹ کے کھسائیں اتنے توڑی بادشاہ دا شہزادہ گم ہو گیا شکار تے گئے ہویا ہے شام ہو گئی پڑتال کیتی گئی انہاں اسے وزیر کان بھرے بھئی وہ جیڑا وزیر اعظم نے کڈیا ہی نا اسے مارے ہوں وہ جناب سپاہی پہنچے وہ تو خربوزہ آجے انہوں نے کھاون دی توفیق ہی نہ آئی ہوئی سپاہیاں چھاپا ماریا وہ وچ خون نکلدا پیا ہے بادشاہ کول گیا تو پوتر دا سہرا ہے بادشاہ بڑا رومن لگ گیا بادشاہ نے کہا ڈاکٹر صاحب ہونے انہوں نے کرو قید تے راتی صبح انہوں تحقیق کر دو قتل کر دو میرے پوتر دے بدلے وہ رات میں وہ پوچھتا ہے ہاں کرما علی داس کی کرتوت کیتے کیڑا گناہ کیتے ہیں کتنی اسرت تے آج ساڑھا عشر ہویا پیا انہیں کہا اور نہیں حضرت امام جعفر صادق حضرت گستاخ ہی ہے اگر امام جعفر صادق کے گستاخ کو رب دنیا میں عذاب دے سکتا ہے تو میرے پیر حضرت عثمان کے گستاخ کو بھی عذاب دے سکتا حضرت علی کے گستاخ کو بھی عذاب دے سکتا مانے نہ مانے شکلیں بگڑ جاتی ہیں مانے نہ مانے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں مانے نہ مانے قبر کا عذاب سخت ہے مانے نہ مانے جب روح جاتی ہے تو تڑپتے رہتے ہیں یہ گھنگرو کھڑکتا رہتا ہے جان نکلتی نہیں کیوں نہیں نکلتی کہ ان پیاروں سے پیار نہیں کیا تھا جن پیاروں سے میرے نبی نے پیار کیا ہے جب وہ شہزادہ انہوں نے اسے اہل توبہ کی انہوں نے اسے اہل توبہ کی تھی صبح شہزادہ بھی آ گیا خیر وہ اٹھائیں رہا جناب نیاز پک گئی سارا نے ارادہ کیتا اے کہانی اے اگر اس کہانی دی جگہ تے حضرت امام جعفر صادق دا بایو ڈیٹا داس دیتا جاوے تو وہ چنگا نہیں کیونکہ میرا جعفر صادق کہانیاں دا محتاج نہیں میرے جعفر صادق دی عظمت کہانیوں پہ نہیں ہے میرے جعفر صادق کو کہانیوں میں مت تولو میرا جعفر صادق آپ کا نام ہے محمد جعفر بن پھر آپ کے والد امام محمد باقر امام زین العابدین امام حسین اور امام جعفر بن محمد بن علی بن علی بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب یہ حضرت امام جعفر صادق کا شجرہ نسب آپ کی ماں ہے ام فروا ماں کا نام ہے ام فروا ان کے والد کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں آپ کی نانی محترمہ آپ کی نانی ام فروا کی ماں ہے اسما کے والد کا نام ہے عبد الرحمن بیٹا ہے سیدنا صدیق اکبر کا حضرت اسما پوتی ہیں سیدنا صدیق اکبر کی ایک کا نانا ایک طرف سے نانا لگتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ایک طرف سے دادا لگتے ہیں یہی بات ہے جب حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ امام بتائیں کسی امام کے ساتھ صادق نہیں ہے کسی امام کے ساتھ حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت زین العابدین حضرت امام
موسیٰ رضا، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام محمد نقی، حضرت امام حسن عسکری، کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ صادق کیوں ہے؟ کشف الغمہ اٹھا، 220 اٹھا، اپنی کتابیں اٹھا کے پڑھ، فرمایا ولدنی صدیق مرتین، کیونکہ مجھے صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے۔ صدیق میرا نانا بھی ہے، صدیق میرا دادا بھی ہے، اس لیے ہوں میں صادق۔ حضرت امام جعفر صادق مدینہ میں پیدا ہوئے، 83 ہجری میں پیدا ہوئے، 148 ہجری میں آپ کا وصال ہے، مدینہ میں آپ کا وصال ہے، اور آپ ربیع الاول کے آخری عشرے میں، ربیع الاول کے آخری عشرے میں آپ کا آخری عشرے میں پیدائش ہے، اور 15 رجب کو آپ کا وصال ہے۔ تو نہ پیدائش 22 رجب کو ہے، نہ وصال، بتانا یہ تھا، آگے پیچھے ڈیٹیں ہو سکتی ہیں، نہ وصال ہے 22 رجب کو، نہ پیدائش ہے 22 رجب کو، تو پھر یہ کہانی کہاں سے گھڑی گئی؟ ہم ادب والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، ختم کے ہم منکر نہیں، ختم ہم دلوانا چاہتے ہیں، ختم ہم دلواتے ہیں۔ حضرت غازی عباس کی نیاز کو بھی ہم مانتے ہیں، حلوہ پکا کے بانٹتے ہو کہ نہیں؟ نیازوں کو ہم ماننے والے ہیں، نیازوں کو ہم نیاز کے منکر نہیں ہیں۔ ہاں اگر نیاز بانٹنی ہے تو کب بانٹو؟ نبی کی معراج والی رات بانٹو، نبی کی معراج والی رات آ رہی ہے نا، آ رہی ہے، تو اس رات کو آپ نیاز پکائیں، حضرت امام جعفر صادق کو پیش کریں۔ حضرت امام جعفر صادق وہ ہستی ہیں، اپنے غلاموں میں تشریف فرمائے اور کہتے ہیں یارو مجھ سے وعدہ کرو، نہ غلاموں مجھ سے وعدہ کرو۔ کیا وعدہ حضور؟ فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کل اگر تم میں سے کوئی بخشا جائے تو وہ میری شفاعت کر دے۔ یہ ہے امام جعفر، کل اگر تم میں سے کوئی بخشا جائے تو میری شفاعت۔ تو کہتے ہیں حضور آپ ابن رسول ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ عظمت مقام میں بہت بلند ہے، آپ کا نانا وہ ہے جس نے پوری کائنات کی شفاعت کرنی ہے، ہم کون ہوتے ہیں آپ کی شفاعت کرنے والے؟ تو فرمایا میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کل اپنے باپ دادا کے سامنے میری نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ سید ذرا دیکھ، سید جوئے میں نہیں ملتا، سید شراب خانے میں نہیں ملتا، سید سود نہیں کھاتا، سید زنا نہیں کرتا، سید جھوٹ نہیں بولتا، سید گالی گلوچ نہیں بکتا۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو یاد رکھ کر تو نے نانے کے سامنے بھی پیش ہونا، سید بنا ملتا ہے۔ فرمایا میری نسب حسب میں نانے کے سامنے بابے کے سامنے پیش ہوں گا، اور اپنا نفس اس نفس کے ساتھ بھی۔ کتنا عظمت والا ہے مقام یہ کہ قیامت تک کی خبریں دیتے ہیں۔ مکہ سے گزر رہے ہیں، ایک مائی روندی پئی، گائے اس کی مر گئی ہے، رو رہی ہے، فرمایا رو رہی ہے، اس نے کہا دیکھ نہیں رہے میری گائے مر گئی، یہی سرمایہ تھا۔ فرمایا اللہ چاہے تو اسے زندہ کر دے۔ اس نے کہا ایک مجھے دکھ ہے اور باقی آپ مذاق کر رہے ہیں، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے تھوڑا سا پڑھا، اس کی دم کو ہلایا اور تھوڑی سی ٹھوکر ماری نا تو گائے میں سانس آنا شروع ہو گیا، گائے کھڑی ہوگی، آپ مجمع میں چلے گئے۔ آج ہم بتاتے پھرتے میں جی ولی کاملہ، میں جی آل رسول، ہم بتاتے پھر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق ہیں، اسی وقت پبلک میں چھپ گئے تاکہ کسی کو آپ کی کرامت کا پتہ نہ چلے۔ حضرت امام جعفر صادق معمولی ہستی ہیں، آپ جا رہے ہیں سفر میں، آج میں سفر ہے، کھجور کا خشک تنا درخت ہے، آپ بیٹھے، آپ کے صحابی موجود ہیں، تو آپ نے اس طرح دعا مانگی، مولا اس میں جو ہمارا رزق ہے ہمیں عطا فرما۔ معمولی ہستی ہے، اس میں ہمارا چھٹا امام معمولی ہستی نہیں، جس کا شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہو، جس سے حضرت سفیان ثوری طریقت کے امام سبق لے ہیں، وہ عظمت کے وہ کہانیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کہانیاں پڑھنے کا محتاج، وہ اس طرح کی کرامات سنانے کا محتاج ہے۔ اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو ہم جیسے چشتیوں کو سیالیوں کو بلا لیا کرو، ہم تمہیں سنائیں گے حضرت امام جعفر صادق کا تعارف کیا ہے، ہم بتائیں گے۔ کہتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھائیں، کھجور اسی وقت سرسبز ہوئی، پھل لگے، شاخیں جھکی، اور اس طرح شواہد النبوہ جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شواہد النبوہ عبد الرحمن جامی علامہ لکھ رہے ہیں کہ وہ جھکی، تو آپ ادھر ایک
ریوڑ چلانے والا عیالی تھا، جڑ تھا، دیہاتی تھا. اس نے کہا اتنا بڑا جادوگر، اتنا بڑا. تو آپ نے فرمایا ہم ساحر نہیں ہیں، ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم آل رسول ہیں. رب نے ہمیں یہ مقام دیا ہے، رب سے جو مانگے رب عطا کرے. اللہ. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. آپ نے فرمایا اچھا تیرے لیے میں کچھ مانگوں، پھر راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. فرمایا اگر تیری شکل بگڑ جائے؟ پھر اس نے کہا نہیں میں یہ تو جادو ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس طرح دعا، فوراً کتا بن گیا. گستاخ تھا نا، کتا بن گیا. دم ہلاتا وہ گھر گیا. بیٹے نے پہچانا تھا؟ نہ بیٹی نے پہچانا، نہ بیٹے نے پہچانا. وہ ان کے قدم چاٹتا ہے اور وہ انہیں دھتکارتے ہیں. نجس ہو گیا، پلید ہو گیا. تو یہی بات ہے نا، ہم یہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت و ان کے دشمن نجس ہی ہیں، ان کے مخالف نجس ہی ہیں، اور جنہوں نے انہیں سینے سے لگایا ہے، سینے میں بسایا ہے، وہ پاک ہی ہے. انشاءاللہ پاک جائیں گے. تو وہ روتا ہوا آپ نے اپنے مرید جو خلیفے تھے ان کو کہا کہ جاؤ پتہ کرو. روتا ہوا، اب اس کے آنکھوں آنسو بہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اب تیرے لیے مانگوں، اور نہ ماننے والے اب تیرے لیے مانگوں. تو اس نے اپنی زبان حال سے سر کو ہلایا. آپ نے پھر دعا کی مولا اسے بحال فرما. یہ سمجھ گیا ہے کہ تیرے نبی کی آل کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے. فوراً انسان بن گیا اور پھر پوچھا ہاں ہون منے، حضور مان گیا. حضرت امام جعفر صادق مدینہ پاک میں آپ کا مزار ہے. اس وقت منصور عباسی سخت مخالف ہے، علویوں کو اس نے قتل کیا، اس نے سروں کے مینار بنائے. لیکن حضرت امام جعفر صادق کے قریب نا ایک دفعہ اس نے کہا کہ اب امام جعفر صادق کو میں بلا رہا ہوں دربار میں، بلا رہا ہوں تو اس کو ختم کر دینا اور تلوار چلا دینا. حضرت امام جعفر صادق آئے، اٹھا، ادب کیا، تخت پہ بٹھایا، اور پھر جب آپ چلے گئے تو دربار کا ہاں بھائی تینوں حکم نہ دیتا کیوں خیال؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے امام جعفر صادق کو نہ آتے ہوئے دیکھا ہے نہ جاتے ہوئے دیکھا، نہ آتے ہوئے دیکھا، نہ صرف آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا. ایک دفعہ پھر اس نے کہا آج کیونکہ یہ حکومت والے خلاف تھے نا، کہتے تھے کہیں آل رسول کی حکومت نہ آ جائے. یہ مخالفت شروع سے ہی آل رسول سے آ رہی، یہ آج کی مخالفت نہیں. تو منصور عباسی نے کہا امام جعفر صادق کو بلاؤ، آج میں نے اسے نہیں چھوڑنا. اور ہاتھ ملتا تھا، کہتا تھا سارے علویوں کو مار دیا لیکن سردار نہیں چھوڑا، سردار ابھی تک زندہ ہے، سردار ابھی تک. کون؟ فرمایا حضرت امام جعفر صادق. جو کوشش کرتا ہوں نہیں مار سکتا کیونکہ رب نہ مارے تو. تو آپ آئے، جب آپ آئے تو اس کا محل اس طرح کانپنا شروع ہو گیا، زلزلہ جس طرح کے پانی میں تیر رہا ہے. بھاگا. ابھی آپ دروازے پہ تھے، دروازے پہ آ کے اس نے استقبال، دروازے پہ آ کے بٹھایا، خدمت کی اور واپس لوٹایا. پوچھا درباریوں نے تو مارنا چاہتا تھا، یہ ان کی بن گئی ہیں، بزدل ہو گیا، کمبڑ لگ گیا. کہتا تمہیں پتہ نہیں جو میں نے دیکھا ہے نا تم نے نہیں دیکھا. ایک بہت بڑا اسدہ تھا محل کے باہر، بہت بڑا، منہ کھول کے تھن پھیلائے کھڑا تھا اور اپنی زبان سے کہہ رہا تھا منصور ان کی ادب کر، ان کی تعظیم کر. اگر ان کا ادب نہیں کرے گا، استقبال نہیں کرے گا، تعظیم نہیں کرے گا، محل تو محل سمائے تجھے بھی ہڑپ کر جاؤں گا. یہ ہیں حضرت امام جعفر صادق. حضرت امام جعفر صادق آپ کا مزار مدینہ پاک. حضرت امام زین العابدین آپ نے دیکھا ہوگا، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام حسن، یہ چاروں مزار مدینہ پاک میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار مقدس پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صحیح عقیدہ ہمیں اپنانے کی توفیق فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق فرمائے. واقعہ